دو آیتیں بیان ہوئی تھیں۔ پہلی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو اللہ پر ایمان رکھو۔ ایمان والوں سے ہی کہا جا رہا ہے اللہ پر ایمان رکھو، اور اللہ کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اللہ کے رسول پر اتاری گئی، اور اس کتاب پر بھی جو ان سے پہلے اتاری گئی، ان کتابوں پر بھی آپ کو ایمان رکھنا ہے۔ تین چیزوں کا یہاں ذکر آیا، اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کی کتابوں پر ایمان رکھنا ہے۔ آگے رب تعالیٰ فرماتا وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، پھر یہاں 5 چیزیں ہو گئی کل ملا کر۔ فرماتا ہے رب تعالیٰ کہ جو انکار کرے اللہ کا اور فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا، اس کے رسولوں کا اور قیامت کے دن کا، تو پھر اللہ فرماتا ہے وہ بڑی گمراہی میں مبتلا ہے، یعنی راستہ بھٹکا ہوا آدمی ہے۔ تو ایمان کی بنیادی جو چیزیں ہیں وہ اس سے قبل بھی آپ کو بتائی گئی ہیں، وہ 7 چیزوں پر یقین رکھنے کا نام ایمان ہے۔ 7 چیزوں پر یقین رکھنے کا نام ایمان ہے۔ نمبر 1 اللہ پر، دوسرے نمبر پر اس کے فرشتوں پر، تیسرے اس کی کتابوں پر یقین رکھنا، چوتھے اس کے نبیوں اور رسولوں پر یقین رکھنا، 5ویں قیامت کے دن پر یقین رکھنا، 6 تقدیر پر یقین رکھنا، تقدیر جو کچھ بھی ہماری زندگی میں اچھا یا برا ہو رہا ہے وہ سب من جانب اللہ ہے۔ 7ویں اور آخری چیز جو بتائی گئی احادیث کی روشنی میں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین رکھنا۔ کب؟ یہاں دنیا میں نہیں بلکہ قیامت کے دن مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا، ہمارا یقین ہے، لیکن یہاں نہیں بلکہ آخرت میں۔ پھر کہیں کوئی اس میں خلط ملط نہ کر دے کہ پرن جنم کا بھی عقیدہ اس میں ملا دیا گیا ہے کہ مرنے کے بعد پھر دوبارہ ایک دوسری شکل لے کر کسی کا اوتار بن کر کے یہاں پر پھر سے پیدا ہوا، یہ نہیں ہے۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا انسان، لیکن کب؟ قیامت کے دن۔ اب یہاں پر 3 چیزوں کا ذکر اس آیت میں ہے۔ کل بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، اے ایمان والو اللہ پر ایمان رکھو، اور تفصیل سے آپ کو بتایا گیا کہ اللہ پر ایمان رکھنے کا کیا مطلب ہے۔ ویسا ایمان رکھو جیسے اللہ کی صفات ہے، ایسا نہیں کہ مانتا تو ہے اللہ کو لیکن اپنے دماغ سے کچھ نہ کچھ شکل بنا لیا، کچھ نہ کچھ اس کی رشتہ داریاں بنا لیا۔ جیسے یہودی خدا کو مجبور تسلیم کرتے ہیں کہ وہ نبیوں سے کبھی جھگڑا کرتا ہے اور کبھی گر جاتا ہے معاذ اللہ، اور پھر ہفتے میں 1 دن چھٹی پر جاتا ہے، یہ سب خدا کے متعلق تصور۔ اسی طرح عیسائیوں نے خدا کو تو مانا لیکن اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی مانا، بیوی بھی مان لیا۔ تو یہ تمام چیزیں، اور پھر دوسرے لوگ عرب کے مشرکین نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا، اور پھر اس کے علاوہ دوسرے جو دیگر مذاہب ہیں ان کا تو کیا کہنا، خدا کو تو ماننے کی بات کہتے ہیں لیکن اس کے ساتھ کیا کیا چیزیں نہیں جوڑتے۔ تو ہم یہاں پر جو بات کر رہے ہیں اور قرآن جس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو اللہ پر یقین رکھو، اللہ پر ایمان لاؤ، کیسے؟ جیسا اس کو ماننے کا حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر عیب سے پاک ہے، تمہیں یہ بھی ماننا ہوگا، وہ بے نیاز